الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور احسن دین اسلام ہے۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کا تسلسل اور اس کا تواتر ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ جائزہ لیا تھا کہ اسلام پسندیدہ دین کیوں ہے، اور اس کی بابت خاکسار نے عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ اعتدال ہے۔ اسلام مزاجن کسی چیز میں بھی مبالغہ پسند نہیں کرتا۔ جامی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ ہر مرتبے کا جدا مقام ہے، اور جو شخص فرق مراتب نہیں کرتا، عرفان مراتب سے آگاہ نہیں، وہ زندیق ہے، وہ عارف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قول امام مالک علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہے، اور جا بجا اس کو صوفیاء اور متکلمین نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم فقہ حاصل کیا اور علم تصوف حاصل نہ کیا وہ جاہل ہے، اور جس نے علم تصوف حاصل کیا اور علم فقہ حاصل نہ کیا وہ زندیق ہے، اور جس نے دونوں کو اکٹھا کیا وہ عارف ہے۔ عارف کی تعریف بنیادی طور پہ فرق مراتب ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم زیر بحث لائے تھے کہ اسلام مزاجن کسی بھی موضوع کے اوپر مبالغہ، غلو اور افراط و تفریط کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ موضوع توحید ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کسی موضوع میں بھی جب آپ مبالغہ کریں گے، افراط و تفریط کا شکار ہوں گے، تو آپ یقیناً تجاوز کریں گے، چاہے وہ موضوع شرک ہی کیوں نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں علمی مباحث، چاہے وہ عقیدہ ہو یا ایمانیات کا باب ہو، عوام الناس وہ علماء سے اور محققین سے اخذ نہیں کرتے، بلکہ خطباء سے لیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کو علماء، محققین یا متقدمین کی کتب ہینڈل نہیں کر رہی، ان کتب سے وہ استفادہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا سارا علم جو ہے وہ مستعار ہوتا ہے خطیب سے۔ خطیب جو فن خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، لوٹاتا ہے، جس کا مطمح نظر فقط خطابت ہوتی ہے، خطابت کے زیر و بم ہوتے ہیں، اسی سے ہی عوام الناس وہ علم اور عقیدہ اخذ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ عرب کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جس طرح کا دین دکھایا جاتا ہے اسی طرح کا ہی لوگ لیتے ہیں، اور جس طرح کا لوگوں کا مزاج ہے اسی طرح کا ہی دین خطیب بیچتا ہے۔ یعنی یہ عوام اور خطیب کے درمیان ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں بیچنے اور خریدنے کا جو رابطہ اور واسطہ ہے وہ موجود ہے۔ شرک کے ضمن میں پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی، اور ہمارا گفتگو کا عنوان بھی یہی تھا کہ کیا ادب شرک ہے؟
ہر ادب یا تعظیم کا پہلو، ہر ادب یا تعظیم کا مظہر شرک کہا جائے گا، تو پھر اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں صحابہ بھی آ جائیں گے، اہل البیت بھی آ جائیں گے، ہمارے ائمہ متکلمین بھی آ جائیں گے، محدثین بھی آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ زیر بحث ہم لائے تھے کہ علم کے لیے جو پرائمری سورسز ہوتے ہیں وہ سب سے اوتھینٹک ہوتے ہیں، چاہے کوئی واقعہ ہو یا تاریخ ہو، اس کے پرائمری سورسز سب سے پہلے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تب اس واقعہ کے چشمدید لوگ کون تھے۔ تو دین کی جو درست تعبیر ہے اس کے چشمدید لوگ صحابہ ہیں، دین کی جو درست تعبیر ہے اس کے چشمدید لوگ اہل البیت ہیں۔ تو دین کی درست تفہیم اور تعبیر وہی ہے جو اہل البیت اور صحابہ کے اثر سے ہم تک پہنچے، اس کا اور کوئی راستہ یا ذریعہ مفقود ہے۔ جس طرح امام مالک علیہ رحمہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ سوائے اس قبر والے کے اور تمام راستے مسدود ہیں، تمام راستے مفقود ہیں، تمام راستے بند ہیں، صرف یہ وہ قبر ہے کہ جس کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہ وہ صاحب قبر ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف کی گنجائش موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف آپ کو دین سے خارج کر دیتا۔ آپ کے علاوہ کسی شخصیت کو یہ سند، معیار، کسوٹی حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اختلاف آپ کو دین سے خارج کر دے۔ اس اختلاف کے نتیجے کو اختلاف علمی کہیں گے، اس اختلاف کو اختلاف فکری کا عنوان دیا جائے گا، وہ دین سے خارج نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے، جس جگہ پہ پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ اگر صحابہ کو وہ دین سمجھ نہیں آیا، اگر صحابہ کو وہ دین کی تعبیر سمجھ نہیں آئی جو آج کے جدید متجددین بیان کر رہے ہیں، تو پھر دین کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخاطب طبقہ ہے، اولین مخاطب طبقہ ہے، اگر اس کو بھی دین درست سمجھ نہیں آیا، اور اس مخاطب طبقہ کی صحبت میں رہنے والا طبقہ جس کو تابعین کہا جاتا ہے، تبع تابعین کہا جاتا ہے، تابعی اور اتباع، ان کا روٹ اور ورڈ یا مادہ ایک ہی ہے، یعنی صحابی وہ ہے جو متبع سنت ہو، مخلص فی الدین ہو، للہیت رکھتا ہو، اور تابعی وہ ہے جو متبع صحابی ہو، جو صحابہ کی اتباع کرنے والا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جو تابعی کی اتباع کرنے والا ہے وہ تبع تابعی، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ تو اگر اس طبقہ کو ہی دین سمجھ نہیں آیا تو پھر اور کس کو دین سمجھ آئے؟ یہ جو تجاوز ہے یہ شرک کے باب میں بھی ہوا ہے۔ ہر تعظیم کو شرک، آپ کسی بزرگ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں تو یہ شرک، ماں باپ کا احترام کر لیں تو یہ شرک، استاد کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو وہ شرک۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اصلاً شرک ہے کیا، بعد ازاں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ تجاوز کے نتائج کیا ہوتے ہیں، چاہے وہ تجاوز توحید جیسے نظریہ میں ہی نہ ہو۔ دیکھیے میں بات عرض کروں ضمناً، موضوع بحث نہیں ہے میرا، تصوف جیسی خالص ترین چیز، تصوف جیسی پر محبت چیز، تصوف جیسی باظرف چیز، باوسط چیز جو صوفیاء کا تصور ہے، اس کے اندر بھی غلو بھیانک نتائج پیدا کرتا ہے۔ یعنی میں اس بات کا مؤید ہوں علی وجہ البصیرت بحمدہ تعالی کہ کسی چیز میں بھی جو غلو ہے یا تجاوز ہے یا افراط و تفریط ہے اس میں حق نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء میں بھی ایسے صوفیاء ہوئے۔ میری مراد یا میرا مقصود یا میرا مطمع نظر ان دونوں بزرگوں کی توہین نہیں ہے، میں ان دونوں بزرگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، وہ صاحب عزت ہیں،
اللہ ان کے اعمال جو اس طرح کے ہیں ان سے درگزر فرمائے اور ان کے حال پہ کرم فرمائے، وہ گزر چکے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن لکھنوی علیہ رحمہ اور حضرت پیر روشان با یزید جلندری علیہ رحمہ، یہ دو بزرگوں کا ذکر ضمناً میں کیوں کرنے لگا ہوں؟ اس لیے کہ میں اس بات کا مؤید نہیں ہوں کہ اگر ہم تصوف کے قائل ہیں تو تصوف میں ہر بے اعتدالی جائز ہے۔ اگر ہم طریقت کے علم بردار ہیں یا خانقاہ نشین ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خانقاہ سے جو بھی کچھ کیا جائے وہ درست ہے، اور مولوی کی بارگاہ سے جو بھی نکلے وہ غلط ہے۔ فقیر اس بات کا مؤید اور روادار نہیں۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اگر مولوی کچھ کرے تو وہ صحیح کیوں نہ ہو تو غلط ہوگا، اور صوفی کرے تو وہ غلط کیوں نہ ہو وہ صحیح ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، صحیح صحیح ہوگا، غلط غلط ہوگا۔ مولوی ہو یا صوفی ہو، فقیہ ہو یا متکلم ہو، فلسفی ہو یا ماہر علوم حدیث ہو، ہر شخص اتباع سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ وہ اس دائرے میں رہے تو فابہا، اس دائرے کو کراس کرے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارا کسی کو قبول کرنا دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قبول کرنا ہے۔ جس طرح قرآن اس بات کا روادار اور مؤید ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر چیز کے ساتھ، ہر تعین کے ساتھ محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے اور ترک بھی اللہ کے لیے۔ ہم جو کسی ولی کے ہاتھوں کو چومتے ہیں تو اس لیے نہیں چومتے کہ ہم شخصیت پرستی کے قائل، اس شخص کے ہاتھوں کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ وہ سنگ راہ ہے۔ بابا فرید الدین علیہ رحمہ تشریف فرما تھے تو لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ ذوف تھا، لوگوں کا جم غفیر تھا، آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی الجھن پیدا ہوئی، تھوڑا سا چہرہ ناگواری کے اظہار چھوڑنے لگا، تو ایک شخص تھا دھوبی، اس نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا۔ اب دیکھیے یہ ہیں صوفیاء، ورنہ آج کے جو پیرانے عظام ہیں ان کا اور لوگوں کے درمیان میں تو اتنے حجابات ہوتے ہیں دربانوں کے کہ وہاں پہ تو کوئی لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا، ورنہ اس کو طریقت تو دور کی بات ہے دین سے ہی خارج بلکہ دنیا سے خارج کر دیا جائے۔ اس شخص نے بابا فرید الدین علیہ رحمہ، فرید الدین کا علمی مقام، سماجی مقام، روحانی مقام یہ پیش نظر ہونا چاہیے اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس شخص نے بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور جنبش دی اور کہا، فرید الدین آپ کس بات پہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ ہم جو اتنا سفر طے کر کے آپ کا دیدار کرنے آتے ہیں، آپ کی دست بوسی کرنے آتے ہیں، تو یہ فرید الدین کی نہیں کرنے آتے، یہ فرید الدین کی اس لیے کرنے آتے ہیں کہ وہ متبع سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کے ہاتھوں کی دست بوسی کرنے کے لیے اس لیے حاضر ہوتے ہیں، آپ کی دست بوسی کرنے کے لیے حاضر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ سنگ میل ہیں، آپ فرید الدین ہیں، دین کے لیے نشان راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے بقول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جب استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ ہم آپ کو اس لیے دیکھنے آتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے خدا یاد آ، اور ولی کہتے بھی اسے جو نشان راہ ہو، جو سنگ میل ہو، یعنی وہ جو راستے کی نشاندہی کرنے والا، وہ نہیں ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں خود حجاب بن کے بیٹھ جائے، خود خدا بن کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کے قریب کرنے والا۔ تو یہ جو اولیاء ہیں یہ دراصل من دون اللہ اور من اللہ کا فرق سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے خود تراشیدہ اور ایک ہوتا ہے خدا رسیدہ، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود تراشیدہ اور خدا رسیدہ کا جو فرق ہے اس کو سمجھیے۔ جو خود تراشیدہ ہے وہ بت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں حجاب بنتا ہے، اور من دون اللہ جو خدا رسیدہ ہوتے ہیں وہ سنگ میل ہیں، وہ پتھر ہیں جن کو دیکھ کے راستے کی نشاندہی ہوتی ہے، راستے کے آثار کی خبر ہوتی ہے۔
تو میں اپنی گفتگو کی طرف پلٹتا ہوں. ہم تجاوز کسی بھی نقطہ نظر، کسی بھی فکر میں رکھنے کے روادار اور اس کے قائل نہیں، چاہے وہ تصوفی کیوں نہ، چاہے وہ صوفیانہ فکر ہی کیوں نہ. ہر چیز اعتدال پہ رہنی چاہیے اور اتباع سنت کے بندھن کے ساتھ بندھی ہوئی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی چیز ہو. اس کے لیے بے شمار مثالیں دی جا سکتی. مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ جو مجمع البحرین تھے، تصوف کے بھی، فقہ کے بھی، علوم حدیث کے بھی، علوم تفسیر کے بھی. آپ بیٹھے ہیں اپنی محفل میں گفتگو فرما رہے ہیں اور دوران گفتگو کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب ایک شخص اٹھا اور حضرت کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگا کہ آپ کے والد محترم نے یہ فرمایا تھا. مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ نے فوراً ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا، حیرت ہے تجھ پہ، تف ہے تجھ پہ، میں تجھے رسول اللہ کا فرمان دکھا رہا ہوں اور تو میرے والد کی بات کر رہا ہے، تو میرے باپ کی بات کر رہا ہے اور میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں. یہ ہے صوفیاء کا منہج، یہ ہے صوفیاء کا راستہ. اب یہ جن دونوں بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، یہ دونوں بزرگ صوفی ہیں لیکن تجاوز کر گئے، اس فکر سے حد اعتدال سے کراس کر گئے. مولانا عبد الرحمن لکھنوی کی حالت وہ ہے جس کے متعلق فقیر ایک جملے میں وضاحت کرنا چاہے گا. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلہ میں جو گروہ تھا، انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، لا حکم الا اللہ یا لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں. وہ خارجی تھے، اس کے باوجود انہوں نے نعرہ بلند کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے استفسار کیا مولا علی المرتضیٰ سے کہ یہ جو آپ کے مخالف ہیں، ان کے اس نعرے کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین جملہ انتہائی غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں. مولا علی المرتضیٰ کے فرمان کی طرف ملتفت ہوں، ذرا توجہ مرکوز کریں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا. یعنی بعض دفعہ آپ کا موقف ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا نیریٹو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جس جگہ پہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کا نیریٹو، آپ کا بیانیہ بالکل درست ہوتا ہے، جس لب و لہجے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. اب آپ اپنی ماں سے بات کر رہے ہوں، آپ اپنے باپ سے مخاطب ہوں، تو وہاں آپ کو کیا لہجہ رکھنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آ کے کہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرے والدین گالیاں دیتے ہیں، مجھے مارتے ہیں. آپ پھر بھی فرماتے تھے انہیں اف نہیں کہنا. ماں باپ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں گے تو آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، ماں باپ 100% غلط بھی ہوں گے تو آپ نے پھر بھی احترام کرنا ہے. اگر ماں باپ صحیح ہیں تو آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، تو اس میں آپ نے ان کا پروٹوکول کیا مد نظر رکھا؟ صحیح تو کوئی بھی ہو تو وہ قابل عزت ہے. الگ سے پروٹوکول کیا ہے؟ الگ سے پروٹوکول تو تب ہے کہ اگر وہ 100% بھی غلط ہیں تو پھر بھی وہ قابل احترام. اب وہ کافر ہیں، کافر ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمار تم نے اف نہیں کہنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قحافہ گالیاں دیتے تھے حضرت ابو بکر کو اسلام لانے سے قبل. وہ آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں تم نے اف نہیں کہنا. اب ماں کو مخاطب کس طرح کرنا ہے، باپ کو مخاطب کس طرح کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ کا جو نیریٹو ہے، آپ کا جو بیانیہ وہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن اس بیانیہ میں جب تلخی آ جائے گی، اس بیانیہ میں جب سختی آ جائے گی، تو وہ بیانیہ درست ہونے کے باوجود اس محلے وقوع میں انتہائی غلط ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے سامنے آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آپ کا باپ بیٹھا ہو. اسلام تو یہ تک کہتا ہے کہ آپ کے ماں باپ اگر آپ کو کفر کے بارے میں بھی کہیں تو آپ اس پہ عمل نہ کریں، لیکن اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ بحث نہ کریں.
اس حد تک کہ اگر وہ آپ کو باطل بات بھی کہیں، آپ کو کفر کے حوالہ سے بھی کہیں، تو آپ اس پہ عمل نہ کریں، اس بات کو گول کر دیں، ٹال دیں، خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ جائیں، کوئی اور بات شروع کر دیں، لیکن وہاں بھی تحمل کا مظاہرہ۔ عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھیں وہ گالیاں بھی دیتی تھیں، تانے بھی دیتی تھیں، مارتی بھی تھی، ان کے والد بھی مارتے تھے اسلام لانے سے قبل، لیکن آپ فرماتے تھے انہیں اف نہیں کہنا۔ اب درست ترین بات ہوگی، اس کا محل وقوع اگر غلط ہوگا، فارسی میں کہتے ہیں مانا در بطن متکلم، مانا جو ہوتا ہے وہ کلام کرنے والے کے باطن میں ہوتے ہیں، وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، لیکن اس پہ ظاہر جو ہے اس کا احتمال بھی اس کے ساتھ لگا ہوا لازم و ملزوم ہے کہ آپ وہ بات کہاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، قرآن کی آیت کا حصہ ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے نا، اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ قرآن کا ہر حرف قرآن ہے، قرآن کا ہر لفظ قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے، اور یہی ہمارے مفسرین کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، یعنی یہ بھی آیت ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت پہ کتنی نیکیاں ہیں، پھر لفظ پہ، پھر حرف میں بھی نیکیاں موجود ہیں۔ اب اس کے باوجود کسی شخص کے سامنے اس کی قسمت یاوری کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا ہوتے، اور آپ اسے ارشاد فرماتے کہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ یہ کرو، اور وہ آگے سے یہ آیت پڑھے، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ اسلام کے دائرہ میں رہ جائے گا؟ آیت قرآن کی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ اس لیے خارج ہو جائے گا کہ وہاں وہ محل وقوع نہیں ہے، سامنے جو شخصیت موجود ہے اس کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اور اس ذات کے سامنے یہ پلٹا کے کہنا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ایک اظہار بے نیازی ہے، اور اس طرح کی بے نیازی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مومن نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ تو کیا انہیں شرک کے معنوں کی سمجھ نہیں آئی؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ شرک ہو جائے؟ دراصل ہمیں شرک کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں توحید کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں رسالت کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امت کی جو متفقن علیہ روایت ہے اس کو ترک کیا ہے۔ ہم نے صحابہ سے اور اہل البیت سے، ائمہ متقدمین سے دین نہیں لیا، ہم نے اپنے اپنے مسلک کے، اپنے اپنے گروہ کے خطیبوں سے دین لینا شروع کر دیا۔ اور خطیبوں کا عالم تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے پیٹ کا مسئلہ حل کرو، اگر تم نے اپنے پیٹ کا مسئلہ حل نہ کیا تو پھر تم دین بیچو گے۔ ایسا پیر اور ایسا مولوی جس کی زندگی کا انحصار لوگوں کی جیبوں پہ ہو، وہ حق بات کس طرح بیان کرے گا؟ ایسا پیر تو مریدوں سے ڈرتا رہے گا، مرید میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے۔ تو کون سی یہ پیری مریدی ہے؟ پیر تو اسے کہتے ہیں جو عبد القادر جیلانی تھا، کہ جن کے دروازے پہ آنے کے لیے حکمران کو دستک دینے کی ضرورت تھی۔ حکمران وقت نے قاضی کو بھیجا کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، آپ نے اظہار بے نیازی سے فرمایا کہ فقیر ان چیزوں میں کوئی طلب نہیں رکھتا، فقیر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ملاقات کا بھی خواستگار نہیں، آپ اپنے امور مملکت سر انجام دیں، فقیر کو اللہ اللہ کرنے دیں۔ واپس آیا قاضی، تو جو مفتی اعظم تھا حکمران نے اسے بھیجا کہ آپ جائیں اور انہیں جا کے قائل کریں میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں، ملاقات کا متمنی ہوں۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ یہ پیرانے پیر جو عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں، یہ ہوا میں نہیں کہا ہوا کہ یہ جملہ ہوا میں لوگوں نے کہا ہے، یہ جانچا ہوا، ناپا ہوا، تلا ہوا جملہ ہے کہ وہ بندہ واقعی اس بات کا اہل ہے کہ اس کو پیرانے پیر کہا جائے۔ تو جب وہ مفتی اعظم نے آ کے کہا کہ حضرت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور اولو الامر کی اطاعت بھی تو قرآن نے کہا ہے نا،
تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اولو الامر کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر اولو الامر صحیح راستے پہ نہ ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو وہ قاضی مسکرایا اور اس نے کہا حضرت معاف فرمائیں، آپ ملاقات کا شرف بخشیں۔ تو آپ نے فرمایا آج تو فقیر ملاقات نہیں کر سکتا، کل آئے ہو۔ اب وہ جب اس نے آنا تھا، اب دیکھیے وہ کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے جو آ رہا ہے، وہ کوئی کمشنر بھی نہیں ہے جو آ رہا ہے، وہ کوئی ایم پی ایم این اے بھی نہیں ہے جو آ رہا ہے، وہ حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین، کتنے لاکھ مربع کلومیٹر مملکت اسلامیہ کا ایڈمن، وہ آ رہا ہے۔ یہ پیر جو آج کے پیر ہیں، جو سیاستدانوں کی گاڑیوں کے دروازوں کو کھولنا اپنے لیے شرف کا باعث، یہ وہ پیر ہیں جن کی وجہ سے یہ طریقت کا بیڑا ہچکولے کھا رہا ہے۔ یہ شرف نہیں ہے، یہ شرم ہے۔ یہ شرف نہیں ہے پیر کے لیے، یہ شرم کا مقام ہے۔ جو فقیر اللہ، اس کا کیا کام ہے اہل دنیا کے دروازوں پہ دستک دینا؟ اللہ کا جو فقیر ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کے آگے دنیا کے لوگوں کی کیا حیثیت؟ چونٹی سے بڑھ کے حیثیت نہیں، عدم کے درجے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اپنے تلامذہ سے، اپنے مریدوں سے فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، تو جب وہ دروازے پہ آ جائے تو اسے روکنا اور فقیر کو اطلاع دینا۔ اب فقیر کو اطلاع ہوتی ہے، لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ پیش اولیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ اہل اللہ یہ باتیں لوگوں کے سامنے نہ کہیں اور نہ کہلوائیں تو لوگوں تک ہدایت کا باعث کس طرح بنے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ سہو کیا وہ سہون نہیں کیا، وہ ارادتاً کیا، جانتے بوجھتے کیا کہ جو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے راستہ مل جائے، جو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان پہنچ جائے۔ نبی نہیں بھولتا، لیکن بات وہی ہے کہ استاد جب پڑھائے گا بچے کو الف انار تو خود زبان سے بھی کہنا پڑے گا۔ اس کا تو درجہ نہیں ہے کہ وہ اس درجے پہ کھڑے، لیکن بچے کو پڑھانے کے لیے نبی نہیں بھولتا، وہ جان بوجھ کے بھول کے دکھاتا ہے تاکہ بھولے ہوئوں کو راستہ مل جائے۔ ورنہ اگر استفسار عدم علم کا اظہار یا تقاضا کرتا ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے ساتھ میں بکریاں چراتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ اب اگر ان مولویوں سے دین لینا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس آیت کا آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو اللہ کو علم نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے احترام اور ایمان کے اوپر آشش کہ اللہ کو صرف وہ یہ جواب نہیں دے رہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، آگے پوری تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، گویا اللہ کو خبر ہی نہیں ہے کیا کرتے، اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس عصے سے کیا کرتے۔ وہ ذات جس کو رینگتی ہوئی چونٹی کے رینگنے سے پہلے بھی خبر ہے کہ اس نے رینگنا ہے، اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنے گز کا عصا نہیں نظر آیا؟ تو بھائی محب چاہتا ہے محبوب کے ساتھ محو گفتگو ہونا۔ یہ تو دنیاوی جو محب اور محبوب ہیں ان سے پوچھو، پوری پوری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں باتیں کر، یہ دنیاوی محب ہیں اور دنیاوی محبوب ہیں۔ وہاں محب موسیٰ جیسا اور محبوب اللہ جیسا، تو وہاں جو گفتگو ہے اس میں تو وہ قابل رشک ہوتی ہے، وہ تو وصال کے لیے چاہتا ہے ہر لمحہ کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی حجاب اٹھے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ملے۔ تو اگر پوچھنا یا بتانا عدم علم کی اوپر دلالت کرتا ہے تو پھر اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نظر نہیں آیا؟ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب الزام لگا، واقعہ افق جس کو کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیوں پوچھا؟ اگر آپ علم رکھتے تو آپ کیوں پوچھتے؟ ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ اگر اللہ علم رکھتا تو وہ سیدنا موسیٰ سے کیوں پوچھتا؟ او بھائی پوچھے گا تو دوسروں کو علم ہوگا۔ اب دیکھیے میں ایک لمحے کے لیے فرض کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل بے قصور تھی، وہ پاک تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر ناپاک شخصیت جا ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔
لیکن اگر آپ نہ پوچھتے تو امت تک، منافقوں تک، متذبذب اذہان تک، جو صاحب ایمان نہیں تھے، ان تک خبر کیسے پہنچتی؟ ان تک تو خبر تب پہنچے گی جب آپ استفسار کریں گے اور اس استفسار کے نتیجے میں قرآن اترے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن نازل ہوا، قرآن نے ان کا دفاع کیا اور قرآن نے بتایا کہ وہ پاکیزہ ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اور وہاں بھی وہی بات ہے، وہ بعض لوگ جو نادان ہیں وہ مولا علی المرتضیٰ کے کہے سے بھی غلط استفسار کرتے، غلط استنباط کرتے، غلط استخراج اور استدلال کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے بی بی عائشہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا، سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ اگر زیادہ ہی تحقیق کی ضرورت ہے تو بی بی کی خادمہ سے پوچھ لیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ وہ بھی دلالت کرے، کیونکہ دیکھیے ایک بات کو پلے باندھ لیجئے، جو انسان کا خادم ہوتا ہے نا، اور بیوی ہوتی ہے اور دوست ہوتا ہے، باقی پورا زمانہ مان جائے، یہ تین نہیں مانتے۔ میں اکثر اپنے خطابات اور لیکچرز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ تین اصحا دلائل پیش کرتا ہوں۔ یعنی ہم اگر ایتھیسٹ ہوں، نان بلیور ہوں، بالکل ہمارا ایمان سے، عقیدے سے، مذہب سے تعلق بھی نہ ہو، تو یہ کسی شخص کی عظمت کے لیے سب سے بڑے دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے کن شخصیات نے ایمان حاصل کیا، ایمان کی دولت سے منور ہوئے؟ کون تھے وہ؟ آپ دیکھیے، آپ علم منطق کی کتابیں اٹھائیے، وہ کہتے ہیں دوست نہیں مانتا، رشتہ دار نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، اور غلام نہیں مانتا، ملازم نہیں مانتا، اس کے سامنے آپ کا کچا چٹھا ہوتا ہے۔ آپ کی خلوت جلوت بیوی کے سامنے ہوتی ہے، آپ کی تنہائیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے سامنے آپ کا سارا ماضی ہوتا ہے، دوستوں کے سامنے ہوتا ہے آپ کا بچپن۔ قطع نظر کہ کس نے پہلے ایمان کی دولت حاصل کی یا نہیں کی، اس تقسیم کو بھی لے لیں جو علماء ظاہر کیا، تو وہ کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے آپ پہ ایمان حاصل کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، وہ بیوی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، بیوی سے کچھ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ بڑوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوست ہیں، بچوں میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ رشتہ دار ہیں۔ اور آپ کی تنہائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو انس بن مالک سے پوچھئے، جو کہتے ہیں 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے ساتھ میرا بستر ہوتا، آپ کو وضو کرواتے رہے، ان سے پوچھئے۔ اور پھر طرفہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بھی تب ہیں جب وہ بچے تھے، اور بچہ بالعموم جھوٹ نہیں بولتا، بچے کو تو بڑے ہاتھ منہ پہ رکھ رکھ کے چپ کروا رہے ہوتے ہیں، چپ کر جا، یہ یہاں نہیں بات کہنی، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو انس بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے 10 سال کے تھے، اور جب آپ نے انتقال ظاہری فرمایا تو وہ 20 کے تھے کم و بیش۔ یعنی انہوں نے بچپن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اوائل جوانی میں بھی دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی زبان سے کبھی لغو، دور کی بات ہے لا کا لفظ بھی سوائے کلمہ کے نہیں سنا، کبھی نہیں مجھے آپ نے ڈانٹ۔ اب وہ ان سے پوچھنے کے لیے کہا کہ اس سے پوچھ لیں خادمہ سے۔ خادمہ نے بھی کہا کہ میں نے بی بی عائشہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا۔ یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ یہ جو پوچھنا ہوتا ہے یہ عدم علم پہ دلالت نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ جانتے ہوتے تو پھر فلاں جگہ کیوں استفسار کرتے، فلاں جگہ کیوں استفسار کرتے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو مجھے آگاہ کرنا۔ یہ بھی اسی ذیل سے تھا تاکہ آنے والے جو واقعہ سنیں وہ آگاہ ہو جائے۔ مومن کے لیے تو پوشیدگی نہیں ہے، مومن تو نور بصیرت رکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ ہے فقیر اللہ۔ اب فقیر اللہ کا معنی ہے جس کے پاس سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو۔ اب جس کے پاس سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوگا
اس کے اندر کس درجہ بے نیازی ہونی چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا نا حکمران وقت نے، ایک کھانے پہ اکٹھے تھے، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو فرمائیے. آپ نے فرمایا نہیں جزاک اللہ. جس طرح آدمی روایتاً تکلفانہ اس نے ضد کی تو آپ نے فرمایا آپ کو کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا جی بالکل چاہیے، ہم محتاج ہیں، ہر آن چاہیے. تو آپ نے فرمایا جو خود محتاج ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہے جو لا یحتاج ہے. اگر تو تجھے کوئی احتیاج نہیں ہے تو بتا، فقیر اپنا مدعا رکھے تیرے سامنے. اب فقیر اللہ تو کہتے اسے ہیں کہ جس نے مدعا اس کے سامنے رکھ دیا جو لا یحتاج ہے. اب پھر بھی اگر اس کی لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے، لوگوں کے ہاتھوں پہ نظر ہے، تو پھر وہ دست قدرت پہ اکتفا کیے ہوئے نہیں ہے، وہ فقیر اللہ نہیں ہے، وہ فقیر دنیا ہے. پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے. یہ وہ پیر نہیں ہے جس کے بارے سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پیر تو وہ ہوتا ہے جس کو پکڑنے سے پیڑ ختم ہو جائے. یہ تو پیر خود پیڑ ہے، اس کو پکڑنے سے پیڑ نہیں ختم ہوتی اور بڑھ جاتی. تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لیں. کیوں گئے؟ اب یہ بھی دیکھیے، یہ بھی انداز ہے، انداز تکلم، انداز تکلف، انداز بے نیازی ایک فقیر اللہ کا. آپ حجرے میں کیوں تشریف لے گئے؟ اب مجبوری بھی ہے. شریعت ظاہرہ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک قبیلہ کے سردار آئے، اس قبیلہ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں. اب ضمناً یہ بھی سمجھ لیں، ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ادب کو شرک کہنے سے پہلے یہ روایات بھی پیش نظر رکھی. ہر ادب شرک نہیں. آپ نے فرمایا اس قبیلے کے لوگوں سے کہ تمہارا سردار آیا، اٹھ کے استقبال کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ قبیلے کے سردار کا، سماجی جس کا رتبہ ہو، اس کا احترام عام لوگوں کے لیے کر لینا یہ خلاف شریعت نہیں ہے. آپ کسی بڑے آدمی سے، چاہے وہ سیاسی طور پہ بڑا ہے، سماجی طور پہ بڑا ہے، آپ کے خاندان کا بڑا ہے، اس کے لیے اٹھ کے اس کو مل لیں، اس کے آگے بغل گیر ہو جائیں، اس کو احترام دے دیں، تو یہ خلاف شریعت بات نہیں ہے. لیکن شریعت اور چیز ہے، تقوی شریعت کی معراج ہے. اہل تقوی کے معیارات اور ہوتے ہیں، عام لوگوں کے معیارات اور ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک بہت معروف واقعہ، وہ فی الحال میں زیر بحث نہیں لاؤں گا. ایک شخص تھا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ انتقال کر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو. تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی پڑھیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں پڑھوں گا. تو وہ جب چلے گئے تو کسی صحابی نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا میرا وہاں پہ جانا کسی اور مقام کی نمائندگی کا تقاضا کرتا تھا، اور چونکہ اللہ نے اس شخص کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ اور ہے، اور اگر وہ اللہ نے فیصلہ قائم رکھنا ہے تو پھر اللہ مجھے کہیں گے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں. یہاں پہ میں ایک ذوق کی بات کر دیتا ہوں، مولویانہ نہیں ہے. جس طرح آپ کو کسی سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، آپ کو اس کا منہ ملاحظہ بڑا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اسے کہ یار فلاں جگہ تے تو نہ آئی، تو آ گیا تو پھر میرے کو اے فیصلہ ہو نہیں پونا کر دے ہو نا ایویں. تو اب اللہ نے اس کی بخشش نہیں کرنی تھی، اس لیے اپنے محبوب سے کہا یا رسول اللہ تسی نہ آئے ہو، تسی آ گئے نا تو پھر میرے لیے جڑا ہے نا کم اوکھا ہو جانا ہے، تو پھر مینوں بخشش کرنی پینی ہے. تو بخشش اس لیے نہیں کرنی، یا اس لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ بخشش کر نہیں سکتا یا روک نہیں سکتا. دراصل یہ جو منافق کے متعلق بھی اللہ نے کہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، تو یہ بھی آپ کے محبوب کا پروٹوکول ہے، اللہ کے محبوب کا پروٹوکول ہے کہ اے محبوب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھا، آپ کو دھوکہ دیا، آپ کی توہین کی ہے، اس لیے اب اس قابل نہیں. آپ تو لطف محبوب کی وجہ سے، لطف ظرف کی وجہ سے، لطف کمال کی وجہ سے یہ چاہیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، لیکن ہم نے یہ روایت قائم رکھنی ہے کہ میرے محبوب سے جو بے وفائی کرے گا وہ قابل مغفرت نہیں. اس لیے آپ درمیان میں نہ آئے. تو آپ تشریف نہیں لے کے گئے. تو صاحب تقوی کا معیار اور ہے. آپ کے لیے تو یہ روا ہے کہ آپ کسی سیاسی شخص کو پروٹوکول دے سکتے ہیں، آپ اپنی قوم کے بڑے کو کسی پنچایت میں، اپنے دیہ میں، اپنے دیہات میں دے سکتے ہیں، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، مباح ہے. لیکن ہر مباح صاحب تقوی کے لیے نہیں ہوتا.
وہ بڑا معروف واقعہ ہے. خالد بن ولید ایک کھانا لے کے آئے. اب میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ اس کا ذکر کروں کہ اس میں کیا پکا ہوا تھا. خالد بن ولید ایک کھانا لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے دیکھا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تنکا نما چھڑی تھی جنوں تسی ڈیکھا کہندے ہو پنجابی چ, یعنی کوئی چھوٹا موٹا جڑا ڈیکھا ہوندا نا اس سائز دا, وہ آپ دے ہاتھ وچ پکڑیا ہویا سی. تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو کچھ دیر الٹا اور پلٹا اور پھر ارشاد فرمایا خالد کھا لو. تو خالد بن ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تناول فرمائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ کھانا میرے لیے نہیں ہے. اب میں تفصیل میں جائے بغیر صرف یہاں پہ اس مسئلہ کو اخذ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا کہ ہے تو وہ حلال, کیونکہ نبی کسی کو اس کھانے کا حکم یا اجازت مرحمت نہیں فرما سکتے جو حرام ہو. ہے حلال, مباح ہے, لیکن ہر حلال یا ہر مباح ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیے حسنین کریمین علیہ السلام کھیلتے ہوئے رینگتے ہوئے, صاحبزادے ہیں, ابھی صغر سنی ہے, چھوٹی عمر ہے, رینگتے رینگتے حجرہ سے باہر آ گئے مسجد نبوی میں. رینگتے آگے کھجوروں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے. اب وہ حرام نہیں ہے, کھجوریں حلال ہیں, بالاتفاق حلال ہے. بلکہ یہ وہ اتفاق ہے یا متفقون علیہ روایت ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں جو ذبح کی جاتی ہیں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک فقیہ کے نزدیک ایک چیز حلال ہے, دوسرے کے نزدیک مکروہ ہے, لیکن کھجور تو وہ چیز ہے جو تمام مذاہب عالم کے نزدیک حلال ہے. حتیٰ کہ جو مذہب کو تسلیم نہیں کرتے ان کے نزدیک بھی حلال ہے, الا یہ کہ کسی کو شوگر نہ ہو جائے اور اس کا طبیب اسے منع نہ کرے. حسنین کریمین نے ایک ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے, وہاں سے آپ لپک کے گئے اور جا کے دونوں صاحبزادوں کے منہ کے اندر اپنی انگلی مبارک ڈالی اور ڈال کے وہ نکال دی, اور آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے ہم آل محمد پہ حرام ہے. اب ہر حلال ہر ایک کے لیے مباح نہیں ہوتا, وہ چیز جائز ہوگی. صاحب تقوی کے لیے اور معیار ہے, صاحب تقوی کرے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. اب دیکھیے نا, یہ کھیل کود ہیں, جس طرح یہ کبڈیاں ہیں, کشتیاں ہیں, یہ مباح ہیں, یہ جائز ہیں. کشتی کھیلنا, کبڈی کھیلنا, ڈھول بجانا وہاں پہ جو بجا رہے ہوتے ہیں, یہ کرکٹ کھیلنا, یہ چیزیں اگر حدود شرعیہ کے اندر ہوں تو یہ مباح ہے, یہ جائز ہے. لیکن اہل تقوی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جا جا کے اس طرح کی محفلوں میں بیٹھے. علماء کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہوتی, شیوخ کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہوتی, ان کا سٹیٹس نہیں ہے. وہ جو وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں لوگ, ان کے لیے وہ چیز جائز ہے, کھیلنا کودنا یہ چیزیں مباح ہے. لیکن اہل تقوی کا یہ سٹیٹس نہیں ہے, ان کا پروٹوکول نہیں ہے, ان کے شایان شان نہیں, ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھے. ان کے لیے علمی نشست و برخاست جو ہے وہی مناسب ہے, ان کے شایان شان ہے, ان کے حال کے مطابق. آپ اندر تشریف لے گئے, اب وہ خلیفہ وقت آ کے بیٹھا ہے, آپ بعد ازاں تشریف لائے. کیوں؟ کہ اس کے لیے آپ کو کھڑا نہ ہونا پڑے. اب آپ تشریف لائے ہیں اور چشم فلک نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک فقیر اللہ تشریف لا رہا ہے اور حکمران وقت کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے, کوئی گورنر یا ڈپٹی کمشنر کے عہدے کا آدمی بھی نہیں ہے, خلیفۃ المسلمین جو حکمران ہے اس وقت پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک بھی پھیلی ہوئی, وہ کھڑا ہے اس کے استقبال کے. ابھی آپ بیٹھے ہیں, اس کے ساتھ محو گفتگو ہیں, اور اس نے چند اشرفیوں کی تھیلیاں نکالی اور آپ کے سامنے پیش کی. اب میں اس واقعے کے مادی معیار کے طرف نہیں جانا چاہتا کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن وہ جو قادر مطلق ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کے ہاتھ پہ چاہے جو معجزہ صادر کرنا یا جو کرامت دکھانا, وہ کل بھی ہوتی تھی, آج بھی ہو سکتی, کل بھی ہوتی رہے. واللہ غالب علی, اس کا امر ہر چیز پہ غالب ہے. لیکن جب وہ چاہے, وہ نہ چاہے تو کربلا میں بھی پیاس کا سامنا ہو سکتا ہے, اور جب وہ چاہے تو ابو لہب کی انگلیوں سے بھی چشمہ پیر والے دن جہنم میں پھوٹ سکتا ہے.
جب ابو لہب خواب میں ملا تھا نا تو اس نے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں. تو اس نے کہا حال کیا؟ اس نے کہا حال یہ ہے کہ پیر والے دن میری انگلی، وہی شہادت کی انگلی جس سے میں نے اس لونڈی سویبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اس میں سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے، اس سے میں سیراب ہوتا ہوں. وہ بے نیاز ذات ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے توحید. آپ تشریف فرما رہے، اس نے تھیلیوں کی، جو اشرفیوں کی تھیلیاں تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، آپ نے پکڑا اور آپ نے پکڑ کے ان کو نچوڑا تو راوی روایت کرتا ہے کہ اس میں سے تازہ خون ٹپکنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ ہے وہ دولت جو تم نے خون نچوڑ نچوڑ کے لوگوں کو اکٹھا کی، اور ایک فقیر اللہ کی خدمت میں تم پیش کرتے ہو. فقیر کو ان کی حاجت نہیں ہے، لے جاؤ اور حقداروں کو ان کا حق دو. کیونکہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ شرک کی بنیاد پہ حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم کی بنیاد پہ نہیں چل سکتی. ایک ایسا بادشاہ جو کافر ہے، مشرک ہے، فرعون بھی تو مشرک تھا، لیکن اگر آپ تاریخ مصر اٹھا کے دیکھیں تو جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے. فرعون بادشاہ یا صدر کو کہتے ہیں مصری زبان میں، جو قبطی زبان ہے، ان کی جو زبان ہے اس میں منصب کو فرعون کہا جاتا ہے، یہ بندے کا نام نہیں ہے. غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا. نہیں، فراعین مصر، پوری مصر کے حکمرانوں کی ایک تاریخ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جو بادشاہ تھا وہ بھی فرعون تھا، ان کے آگے مختلف نام ہے، وہ بھی مشرک تھا. لیکن ظلم کی بنیاد پہ آپ نے فرمایا مولا علی المرتضیٰ نے کہ حکومتیں نہیں چل سکتی. تو میں پھر اپنی بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ جو فقیر اللہ ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر طبعاً اور فطرتاً ایک بے نیازی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا، اگر تمہارے سامنے کوئی متکبر آئے، تمہارے سامنے اہل تکبر آئیں، متکبرین دنیا آئیں، تو ان کے ساتھ کمال بے اعتنائی کے ساتھ پیش آنا. یہ فقیر اللہ کا شرف اور مقام ہے، بے نیازی کے ساتھ پیش آنا. جس طرح تمہارے ساتھ وہ بے نیازی کے ساتھ پیش آتے ہیں تم آنا. اب اس کی شرح میں عرض کر دوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو متکبر ہے، جو صاحب اسٹیٹس ہے، وہ فقیر کے ساتھ کیوں بے نیازی کے ساتھ پیش آتا ہے؟ اس کو کس بات کا گمنڈ ہے؟ دولت کا، اسٹیٹس کا، مرتبے کا، شان و شوکت کا، محلات کا، جو کہ عنقریب کھنڈرات میں منقلب ہونے والے. اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو لاہور قلعہ جا کے دیکھو، وہ کھنڈرات ہیں جو چیخ چیخ کے اس شخص کی ویرانی کے اوپر اشک بہا رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ نے رونق دیکھنی ہے تو فقیر اللہ کی قبر دیکھو. محلات بنائے جاتے ہیں شان و شوکت کے لیے، قبریں بنائی جاتی ہیں ویرانی کے لیے. اور یہ تبدیلی ہے، ایسی تبدیلی ہے کہ جس کے اوپر تاریخ عالم گواہ ہے. اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. اگر یہ زمین و آسمان سراسر ہوا میں تبدیل ہو جائیں تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی بارگاہ کا چراغ نہیں بجھ سکتا. ان کے گھر بے آباد ہیں اور فقیروں کی قبریں آباد ہیں. دیکھیے کیا طرفہ تکلف اور طرفہ تماشا ہے قانون قدرت کا کہ انہوں نے آباد رہنے کے لیے گھر بنائے تھے، وہ بے آباد ہیں، اور ان کی قبریں آباد ہیں. وہ قبریں ویرانی کا منظر نہیں پیش کرتی. نام فقیر تینا دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو. اب وہ گمنڈ ہے ان چیزوں کا جس کی وجہ سے وہ بے نیازی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. تے جڑا کٹا ہوندا ہے وہ قلے تے تانگڑدا ہے. اگر وہ دنیا جیسی حقیر چیز کی وجہ سے یہ گمنڈ لے کے فقیر کے ساتھ پیش آتا ہے تو فقیر کے پاس تو اللہ ہے، اس کو بے اتنائی کے ساتھ کیوں نہیں پیش آنا چاہیے؟ لیکن اس کا گمنڈ، اس کا رویہ اور تکبر سب کے لیے ہے، فقیر کا سب کے لیے نہیں ہے. فقیر کا اس کے لیے ہے. اور کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے اور فقیر اللہ کا آئینہ ہے. آئینہ حق نما ہے، اس میں اللہ کی جلوہ گری. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا نا کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. تو وہ آئینہ دکھاتا ہے
تو آپ نے فرمایا جو تیرے پاس صاحب عجز آئیں، فقیر آئیں، مسکین آئیں، ان کے ساتھ خوش دلی اور کشادگی سے پیش آنا۔ ان کو آئینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا، اور اس واقعے پہ میں گفتگو سمیٹتا ہوں، یہ موضوع مکمل نہیں ہوا، اللہ نے چاہا توفیق دی تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اگلی نشست میں۔ جب آپ کے پاس یمن کے مسیحی علماء آئے تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ آئے، جبے پہنے ہوئے تھے، امام میں عطر اور بہت خوبصورت قسم کا لباس زیب تن کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں تشریف فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، آ کے انہوں نے سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب میں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اس واقعے کی تائید کے لیے یہ حدیث آپ کے گوش گزار کر، کیونکہ فقیر ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ اولیاء کا مقام اتباع سنت کی وجہ سے، اور ہماری تو پوری طریقت اور تصوف ہے ہی ساری مستعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر کہا، آپ نے کمال بے اعتنائی برتی، رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ اب یہ کون ذات ہے جو رحمت للعالمین، جس کا ظرف اتنا ہے کہ اس میں دو عالم سما بھی جائیں تو ہتھیلی پہ ایک رائی سے بڑھ کے وجود نمودار نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک ہتھیلی کے اوپر رائی کی حیثیت ہے، آپ کی وسعت اور ظرف دو عالم پہ اس طرح محیط۔ اب وہ باہر نکلے، کوئی کھڑا تھا صاحب، اس سے پوچھا کہ ہم آئے تھے آپ کے نبی کی خدمت میں، انہوں نے بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، اب یہ میرا ذوق ہے جو میں جملے ایڈ کر کے، انہوں نے کہا کہ یہ مشکل پڑ گئی ہے، اب یہ مشکل کشا ہی مشکل کشائی کرے۔ وہ ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا، وہ دروازہ ہے، وہ جا کے کھٹکھٹاؤ۔ اب وہ پلٹے اور آگے سے مولا علی المرتضیٰ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بھی اس طرح ہم حاضر ہوئے تھے، ہمیں سلام کا جواب بھی نہیں ملا۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، تم تکبر لے کے حاضر ہوئے تھے، اس لیے تمہیں آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تکبر آئینے میں اس طرح کا نظر آتا ہے، اور جاؤ اب اپنا لباس فقیرانہ کرو، اپنا لباس فقیرانہ کرو، اور فقیرانہ لباس کر کے فقیروں کی طرح حاضر ہو، اور پھر دیکھنا آپ کے آگے کشادہ دلی اور ظرف کس طرح آپ کے آگے اپنی چادر اور اپنی عبا کو بچھا دیا جائے گا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔